अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया का इस्लामी मरकज़ इस वक्त का मौजूदा मुल्क ममलिकत अरबिया सऊदिया है और उसकी वजह यहाँ मौजूद हिजाज़ मुक़द्दस है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज़्ज़त अक़दस हुई। मगर उसके बावजूद वो दुनिया इस्लाम का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क नहीं है और ना ही पाकिस्तान है, ना बांग्लादेश और ना ही दुनिया अरब के दूसरे ममालिक दुनिया इस्लाम की कसीर तादाद वाले मुल्क हैं, बल्कि अल्लाह ने ये शर्फ़ साउथ ईस्ट एशिया के एक मुल्क इंडोनेशिया को बख्शा है, जो इस वक्त पूरी दुनिया इस्लाम का सबसे कसीर तादाद में मुसलमान आबादी वाला मुल्क है, जहाँ इस वक्त तकरीबन 220 मिलियन मुसलमान रहते हैं। आखिर ये इतनी बड़ी तादाद वाला इस्लामी मुल्क कैसे बना और यहाँ इस्लाम कैसे पहुँचा? इन्हीं सब हक़ाइक़ से मुताल्लिक़ तारीख़ हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। देखते रहिए हमारा ये चैनल तारीख़ हक़ीक़त उसामा उस्मानी के साथ। नाज़रीन किराम, इंडोनेशिया 17,508 जज़ीरों पर मुश्तमिल एक वसी और अरीज़ मुल्क है जो बर्र-ए-आज़म एशिया से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है। इसके इतने सारे जज़ीरों में से तकरीबन 4,000 जज़ीरे ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर आबाद हैं। इंडोनेशिया में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 90% है, बाकी हिंदू, ईसाई और बुद्धिस्ट मज़हब के मानने वाले यहाँ पर आबाद हैं। इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत और उसके बाद आपके विसाल के बाद भी जज़ीरा अरब और फिर अफ्रीका और एशिया के दूसरे ममालिक तक तेज़ी से फैलना शुरू हुआ। सबसे ज़्यादा फतवाहत हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हुई और फिर ये सिलसिला जिहाद उमवी, अब्बासी और फिर तुर्कों के उस्मानी दौरे सल्तनत तक जारी रहा, जहाँ मुसलमान यूरोप तक पहुँच गए और वहाँ इस्लाम का परचम, इस्लाम का झंडा जाके वहाँ पर लहरा दिया। इस्लाम जहाँ जिहाद और फतवाहत से फैला, वहीं कुरून औला, जिसे हम इस्लाम का सुनहरी दौर भी कह सकते हैं, मुसलमानों और उलमा की बेक वक्त दीनी खिदमात जिनमें उनके बुलंद अखलाक और नेक अमाल शामिल थे, एक बहुत बड़ी वजह उनके बनी इस्लाम के फैलने की, और साथ ही साथ में वहीं उनकी दुनियावी तालीमात जिनमें ख़ास कर साइंस और तिजारत में तरक्की भी शामिल है, एक और बहुत बड़ी वजह थी गैर मुस्लिमों की मुसलमानों की तरफ मुतवज्जह होने की। इन्हीं मुसलमान ताजरों में से कुछ ताजरों ने अरब और हिंदुस्तान से इंडोनेशिया के इन जज़ायर का रुख किया, जो कि असल सबब बना इंडोनेशिया में इस्लाम फैलने का। मैं आप लोगों के लिए इससे पहले अपनी हिंदुस्तान में इस्लाम की आमद पर एक तफसीली वीडियो बना चुका हूँ, जो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो ऊपर इस लिंक पर क्लिक करके मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। नाज़रीन किराम, अरब ताजरों की हिंदुस्तान में तजारत की गर्ज से आमद व रफ्त इस्लाम से बहुत पहले की है और फिर इस्लाम लाने के बाद भी हिंदुस्तान वो हमेशा आते जाते रहते थे। ये मुसलमान ताजर अपनी पूरी कोशिश करते थे कि जब भी किसी इलाके या किसी नए इलाके में तिजारत की गर्ज से जाएं तो वहाँ उनकी मुकामी ज़ुबान सीखें, ताकि उनको अपनी तिजारत और इस्लाम की तबलीग व इशाअत में आसानी हो। इसी तरह इन मुसलमान ताजरों ने हिंदुस्तान के बाद 8वीं सदी ईस्वी में इंडोनेशिया के जज़ायर में तिजारत की गर्ज से आना जाना शुरू कर दिया था। उनके इस आने जाने के बाद से यहाँ जो असल वजह उनके यहाँ पर आने की थी तिजारत की गर्ज से, वो यहाँ पे मौजूद नायाब मसाले और यहाँ के नायाब फल थे। फिर बाकायदा बड़ी बड़ी मुसलमान ताजर जमातें अब्बासी दौर खिलाफत में तकरीबन 11वीं सदी ईस्वी से ही हिंदुस्तान और अरब की बंदरगाहों से इंडोनेशिया में आना शुरू हो गईं। नाज़रीन किराम, ये इस्लाम के फैलाव की तारीख़ का एक अहम वाक़या था, जिसमें मौजूदा इंडोनेशिया के जज़ायर और मलाया, जिसे हम आज मलेशिया के नाम से जानते हैं, यहाँ मुसलमान किसी किस्म की जंग व जदल या फ़ातह बनकर यहाँ पर नहीं आए थे, बल्कि यहाँ वो अपने बुलंद किरदार, खुश अखलाक़ी, तिजारत में ईमानदारी और अपने हुस्न व सलूक की वजह से मुकामी लोगों को, जो कि ज़्यादातर हिंदू और बुद्धिस्ट थे, अपने इन आला औसाफ
سے ان کو متاثر کیا، جس پر بڑی تعداد میں ان لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ یہ مانا جاتا ہے کہ انڈونیشیا میں اسلام بڑی تعداد میں موجودہ انڈونیشیا کے ایک صوبے سماترا جزیرے کے ساحلی علاقوں سے پھیلنا شروع ہوا اور پھر پورے سماترا میں پروان چڑھنے لگا۔ یہ بات تقریباً 11ویں صدی عیسوی کی ہے، جب وہاں بڑی تعداد میں وہاں کے راجاؤں نے اسلام قبول کر کے اس کی اشاعت اور تبلیغ میں اپنا حصہ ڈالنا شروع کر دیا۔ ایک قدیم انڈونیشی کتاب شجرہ ملایو میں لکھا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ سماترا کے لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ مجھے بذات خود ایسی مستند حدیث اس حوالے سے نہیں ملی، مگر چونکہ یہ انڈونیشیا اور ملیشیا کی مشہور کتاب میں پڑھنے کا مجھے اتفاق ہوا تو میں نے سوچا میں یہاں پہ اس کا ذکر کرتا چلوں۔ سماترا کے ہی ایک علاقے میں سب سے قدیم اسلامی قبر کے آثار 1082 عیسوی میں ملے ہیں، جہاں اس قبر میں جو کتبہ ملا ہے وہ اسی زمانے کی نشاندہی کرتا ہے۔ انڈونیشیا اور ملیشیا کی تاریخ کی ایک اور مشہور کتاب تاریخ ملایا میں لکھا ہے کہ انڈونیشیا میں اسلام کی تبلیغ کا باقاعدہ سلسلہ ایک عرب بزرگ عبداللہ عارف نے 1100 عیسوی کے آس پاس شروع کیا۔ اس کے بعد انہی کے ایک مرید شیخ برہان شاہ نے مزید تبلیغ کے کام کو آگے بڑھاتے ہوئے پورے شمالی سماترا تک اسلام کو مقامیوں تک متعارف کروا دیا تھا۔ مارکو پولو اٹلی کا ایک مشہور سیاح تھا جو اپنے ایک سمندری سفر کے دوران جب 1292 عیسوی میں سماترا سے گزرا تو یہاں کی مشہور بندرگاہ پیرولاک میں کچھ عرصہ ٹھہرا، جو کہ اس کے تحریروں کے مطابق ایک مسلمان علاقہ تھا۔ انڈونیشیا کی تاریخ میں جو سب سے پہلا مسلمان حکمران جس نے اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی وہ اس دور کے سمادرا پسائی سلطنت کا حکمران ملک الصالح تھا۔ یہ اسلامی سلطنت تقریباً 1267 عیسوی سے 1521 عیسوی تک قائم رہی۔ پھر اسی طرح اسلام پھیلتے پھیلتے مشرقی ایسٹرن انڈونیشیا میں جو بدھسٹ اور ہندو علاقے تھے وہاں پر بھی تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا۔ ابن بطوطہ جو کہ ایک مشہور مسلمان سیاح تھے، انہوں نے اپنی تحریروں میں ذکر کیا ہے کہ جب وہ 1345 عیسوی میں سماترا کی سیاحت کے لیے جب وہاں گئے تو وہاں ان کی ملاقات ملک الصالح کے بیٹے ملک الطاہر سے ہوئی، جو اس وقت وہاں برسر اقتدار تھے اور ان کے مطابق بہت ہی متقی اور دیندار بادشاہ تھے۔ اسی دور میں ایک انتہائی اور کامیاب اور مؤثر اسلامی سلطنت جس کا نام سلطنت آف ملاکا تھا موجودہ ملیشیا سے وجود میں آئی، جس کا دور سن 1400 عیسوی سے 1511 عیسوی تک تھا۔ یہ سلطنت دراصل ہندو حکمران راجہ تنگا کے اسلام قبول کرنے کے بعد وجود میں آئی، جس نے اسلام قبول کر کے اپنا اسلامی نام محمد اسکندر شاہ اختیار کر لیا تھا۔ راجہ کے مسلمان ہوتے ہی بڑی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا اور ساتھ میں ہندوستان اور عرب ممالک کے صوفیاء کرام نے انہوں نے بھی اپنی کوششوں سے راجہ کے مسلمان ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت سارے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کرنا شروع کر دیا۔ ملاکا سلطنت کے قائم ہوتے ہی مسلمانوں نے آگے بڑھتے ہوئے بہت سارے علاقوں پر مختلف ادوار میں تجارتی اور فوجی برتری حاصل کرتے ہوئے مزید جزیروں میں، جن میں نارتھ ایسٹ ملیشیا کے جزائر اور انڈونیشیا کے جاوا کے جزائر اور موجودہ برونائی کے علاقے اور ساؤتھ ویسٹرن فلپینز کے علاقے شامل تھے، ان میں تیزی سے لوگوں کو دائرہ اسلام میں شامل کر لیا۔ ناظرین کرام، یہاں ایک دلچسپ معلومات میں آپ کی نظر کرتا چلوں کہ اسی زمانے میں جب ملاکا سلطنت پھل پھول رہی تھی تو اس کو تجارتی اور عسکری طور پر مزید مضبوط کرنے کے لیے چین کے منگ سلطنت کے ایک ایڈمرل اور مسلمان سیاح زینگ ہی نے اپنی بھرپور خدمات سے ملاکا سلطنت کو نوازا تاکہ یہ ملاکا سلطنت اپنے مسلمان علاقوں کو بڑھانے کے عزم میں مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہی زینگ ہی ہیں جن کا ذکر ہم نے پہلے اپنی ویڈیو مسلمان کولمبس سے پہلے امریکہ پہنچ چکے تھے میں تفصیل سے کر چکے ہیں، جن کا اصلی نام حاجی محمد مسعود تھا۔ زینگ ہی کی انہی خدمات کی بدولت ملیشیا نے اپنے صوبے ملاکا کے دارالخلافے میں ایک طویل القامت مجسمہ ان کو خراج تحسین عطا کرنے کے لیے وہاں پہ نصب کیا ہوا ہے، اور موجودہ انڈونیشیا میں بھی ان کو ان کی دینی خدمات کی بدولت بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ انڈونیشیا کے ایک بہت ہی اہم اور بڑے جزیرے جاوا میں ایک بہت ہی مشہور مسلمان بادشاہ گزرے ہیں جن کا نام رادن رحمت تھا۔ وہ انتہائی نیک اور سچے مسلمان تھے جن کو ان کی دینی خدمات کی بدولت رئیس المبلغین کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔
ان کی دن رات محنت اور اسلام کی تبلیغ کی بدولت پورے مشرقی جاوا نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ مغربی جاوا میں اسلام تھوڑا سست روی سے پھیلنا شروع ہوا، مگر 16ویں صدی کے آتے آتے اس پورے علاقے کو اس پورے علاقے میں جو ہندو سلطنت تھی، جس کا نام مجاپاہت سلطنت تھا، اپنے مکمل اختتام کو پہنچی اور اسلام پورے انڈونیشیا کے جزائر میں پھیل گیا۔ جو ہندو یا بدھسٹ بچ گئے تھے یا اپنے دین پر قائم رہنا چاہتے تھے، وہ انڈونیشیا کے علاقے بالی اور دوسرے جزائر میں وہاں پر جا کر آباد ہو گئے۔ ناظرین کرام، انڈونیشیا کی اس اسلامی سرزمین پر سن 1600 عیسوی میں ڈچ ایسٹ انڈیز نے قبضہ کر کے پورے انڈونیشیا کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ یہ وہی ڈچ ایسٹ انڈیز ہیں جو اس وقت کے موجودہ ملک ہالینڈ سے نکلے تھے اور پرتگال، انگلینڈ اور فرانس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ملک سے باہر نکل کر دوسرے ملکوں پر بھی قبضہ جمانا شروع کر دیا تھا۔ ناظرین کرام، یہ وہی ڈچ ایسٹ انڈیز تھے جنہوں نے ہندوستان میں انگلینڈ کی ایسٹ انڈیا کمپنی سے پہلے اپنی ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی بھی قائم کی تھی۔ مطلب یہ کہ یہ بیک وقت ہالینڈ کی اس کمپنی نے ہندوستان اور انڈونیشیا دونوں پر قبضہ جمایا ہوا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد انڈونیشیا نے اپنے بابائے قوم سکارنو کی قیادت میں 1945 میں اپنی جد و جہد کو جاری رکھتے ہوئے ڈچ ایسٹ انڈیز سے آزادی کا اعلان کر دیا، اور یوں آج یہ مسلمانوں کی سب سے کثیر تعداد کا ملک بن کر اس وقت نقشے پر موجود ہے۔ ناظرین کرام، ہماری اس طرح مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے، لائک کیجئے ہماری ویڈیوز کو، اور اپنے احباب میں، اپنے متعلقین میں ضرور شیئر کیجئے۔ اور آپ لوگ کس قسم کی ویڈیوز ہماری تاریخ پہ ہماری تحقیق کے مطابق چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں، ہمیں ضرور کمنٹ باکس میں بتائیے گا، اور دیکھتے رہیے ہمارا یہ چینل تاریخ حقیقت اسامہ عثمانی کے ساتھ۔